كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ آیت 83 سے 84 کا ٹاپک کیا ہے؟ انسان کا عمل اس کے ضمیر کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ آپ جو بھی کرتے ہیں نا، آپ کے ضمیر کی چغلی کھا رہا ہوتا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ، ہم جب کسی بندے پہ انعام کرتے ہیں تو وہ ہم سے منہ پھیر لیتا ہے۔ آپ سوچئے کیا خوشیوں میں ہمارا عمل ایسا نہیں ہو جاتا؟ ہم سب کو خوش کرنا چاہتے ہیں خوشی کے موقع پہ، لیکن اللہ اور رسول اور فرشتوں کی تو ہمیں وہاں ضرورت ہی نہیں رہتی۔ تو آج سے اپنے لیے ایک عمل کی بات لکھیے کہ کیا میں خوشیوں میں رب کو یاد رکھتی ہوں؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا تعلق خوشی اور غم دونوں کے اندر اس کو خوش کرنے کا یا ناراض کرنے کا ہے؟ تو اب وہی کہتے ہیں اپنے گریبان میں جھانک لو۔ دیکھیے کوئی مجھے لاکھ اچھا کہے، اگر میرے میں کوئی خرابی ہے نا، سب سے زیادہ مجھے خود پتہ ہوگا۔ ہم پڑھیں گے سورۃ قیامت میں کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ۔ تو لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ڈونٹ وری، مت گھبرائیے۔ اگر آپ کو لوگ برا کہتے ہیں اور آپ اچھے ہیں نا، تو آپ کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہے نا میں کیسی ہوں۔ اور کوئی آپ کو اچھا کہہ لے، سارے ہی کہنے لگ جائیں، تو آپ اپنا جائزہ خود لیجئے۔ پھر آگے روح کی باتیں ہیں۔ آیت 85 میں روح کی حقیقت کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ مکہ والوں نے اللہ کے نبی سے جو سوال کیے تو اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ یہ روح کیا ہوتی ہے؟ تو کیا کہہ دیجئے قل روح من امری ربی، یہ اللہ کا حکم ہے اور تم اس کے بارے میں بہت تھوڑا علم دیے گئے ہو۔ قرآن میں روح کا لفظ 3 چیزوں پہ آتا ہے۔ ایک تو جسم کے اندر پھکنے والی روح، یعنی جو ہے تو زندہ ہے اور چلی گئی تو آپ مر گئے۔ دوسرا وحی، کیونکہ وحی الہی بھی تو روح ہی تھی نا، جو حضرت جبرائیل، اسی سے روح الامین کا لقب ہے حضرت جبرائیل کا، کیونکہ حضرت جبرائیل ہی وحی ہر نبی کے پاس لائے، خاص طور پہ قرآن، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جب آپ اس روح کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے تو آپ اندر سے مردہ ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ کا دل دکھی ہوتا ہے، کبھی خوش ہے، کبھی آپ اداس ہیں، کبھی آپ بڑے دوسری طرح محسوس کرتے ہیں، تو اصل میں اس روح کو، اور اسی طرح روح کا لفظ حضرت جبرائیل کے لیے بھی آیا ہے۔ تو یہ 3 معنوں میں سے تینوں کا علم ہمیں زیادہ نہیں ہے۔ کریں کیا؟ قرآن کو پڑھیں گے، آپ روحانی طور پہ مضبوط ہوں گے، کیونکہ آیت 86 87 میں آتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کا سب سے بڑا فضل تھا نا، وہ کیا تھا کہ آپ کے اوپر قرآن نازل کیا گیا۔ اور آج اگر آپ اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا فضل دیکھیں تو وہ نزول قرآن ہے۔ اور نبی کو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم آپ سے یہ وحی چھین لیں تو آپ تو نہیں اس کو واپس لا سکتے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ چلیے آپ کے مقام کو تو ایک سائڈ پہ کر کے ذرا اپنے اوپر لیں۔ کیا آپ اور میں اس وقت اس فضل کو محسوس کر رہے ہیں؟ حافظوں کے سینوں سے کہ قرآن چھن جائے، آپ نے قرآن کا ترجمہ یاد کیا بھول جائے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو کبھی کبھی جو ہم ڈاؤن ہوتے ہیں نا، ہم اسپرچولی بڑے سک فیل کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ ہمارے ہاتھوں سے قرآن چھوٹا ہوتا ہے۔ آپ کوئی کورس جوائن کریں، آپ دیکھیں گے کہ دن کا بڑا حصہ آپ کے ہاتھ میں سپارہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو لفظی ترجمہ یاد کرنا ہے، آپ کو گروپنگ میں سنانا ہے، پھر آپ کو اس کا ٹیسٹ دینا ہے، پھر آپ کو اس کی اسائنمنٹ کرنی۔ آپ اتنے بزی ہو جاتے ہیں، اتنی مزے کی لائف ہوتی ہے کہ پھر اداس ہونے کا، دکھی ہونے کا تو وقت بھی نہیں رہتا۔ اسی لیے اس قرآن کے لیے چیلنج کیا گیا ہے 88 89 میں کہ اس جیسا کوئی کلام ہو تو لے آؤ، کوئی پیش ہی نہیں کر سکتا۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھے چیلنجز قرآن میں مختلف جگہ پہ، یہاں بھی ہے۔ یہاں پورے قرآن کی بات کی کہ پوری دنیا کے لوگ مل جائیں گے، اس قرآن جیسا کوئی نہیں بنا سکیں گے۔ اور آپ دیکھیے آج دنیا کی ترقی دیکھ لیں، سائنس بھی بڑھ گئی اور بھی بہت کچھ، قرآن جیسا نظام زندگی کوئی نہ دے سکا۔ پھر مکہ والوں کے کچھ مطالبے ہیں آیت 90 سے 93 میں، اور یہ وہ مطالبے جس میں میں اکثر ایک جملہ بولتی ہوں، نہ ماننے کے 100 بہانے۔ بچے کو بھوک نہیں ہوتی نا تو ماں جو مرضی اس کو کھلا دے، رکھ دے، پوچھے نہیں کھاتا، پھر آخر میں ماں کیا کہتی ہے؟ چھوڑ دو، اس کو بھوک نہیں ہے۔ جملہ لکھ لیجئے، جن کو ہدایت کی بھوک نہیں ہوتی نا، وہ ہدایت کی طرف بلانے والے کے آگے نخرے ہی کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں آئیے نا ادھر سنیے، مصروف بہت ہے۔ اچھا یہاں آ جائیں، نہیں صبح میں بزی ہیں۔ اچھا وہاں آ جائیں، شام میں بزی ہیں۔ اچھا ویکینڈ پہ آ جائیں تو دعوتیں اور بہت ہیں۔ وہی بات ہے، علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ مجھے دنیا میں کیوں بھیجا اللہ؟
کار جہاں دراز ہے، اب میرا انتظار کر۔ افسوس کی بات ہے کہ ایک انسان جس کام کے لیے دنیا میں بھیجا گیا اسی کے لیے وقت نہ ملا، اور ہم اپنے آپ کو اس میں چیک کر سکتے ہیں۔ پھر آگے آیت 94-96 میں تمام رسول انسان ہی تھے۔ یہ کتنا کلیئرٹی کا میسج ہے۔ وما منع الناس کے لفظ کو اگر آپ دیکھ لیجئے، اور ہم نے لوگوں اور نہیں منع کیا کسی چیز نے لوگوں کو جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی اور وہ اس پر ایمان لے آئے۔ ہاں اس میں سے ایک بات وہ کیا کہتے تھے، الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، کہ اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ہر دور میں رسول کی ذات کے ساتھ ایک مسئلہ ضرور ڈسکس ہوا۔ کوئی کہتا ہے یہ انسان کیوں ہے، اور کوئی کہتے کہ یہ انسان نہیں ہے۔ آج ہم کیا کہتے ہیں، انسان نہیں تھے، کل والے کہتے تھے یہ انسان ہے، تو مان لیجئے کہ ایسے لوگوں کو بھی ہدایت کی بھوک نہیں لگی۔ اسی لیے پھر آگے آیت 99 تک 97 سے 99 میں گمراہوں کا المناک سزا انجام دکھایا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو دنیا میں ہدایت کی ساری چیزیں پاس ہونے کے باوجود بھی ہدایت کی طرف نہیں آتے، اللہ نے ان کے لیے جہنم کا ایک قید خانہ، ایک جیل رکھی ہے، اور فرمایا کہ کلما خبت زدناہم سعیرا، جب ٹیمپریچر کم ہونے لگے گا نا جہنم کا، ہم تھوڑا سا ایندھن اور ڈال دیں گے۔ کبھی اپنے تنور پہ روٹی بنانے والی کو دیکھا ہو، ذرا سی آگ ٹھنڈی ہوتی نا تو کچھ اور لکڑیاں ڈالتی ہے، یعنی ان اینڈنگ سپلائی دی جائے گی جہنم کو تاکہ وہ خوب گرم ہوتی رہے۔ اب 4 دن کی زندگی گزر گئی، آگے سے آپ اپنا انجام دیکھ لیجئے۔ اگلی آیت ہے 100، انسان کی تنگ دلی، قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، کہہ دیجئے کہ اگر تم مالک ہوتے اللہ کی رحمت کے خزانوں کے، تم ضرور اس کو روک لیتے کہ کہیں ختم نہ ہو جائے۔ اور انسان ہے ہی بڑے تھوڑے دل کا۔ آپ اب دیکھیے آج چھوٹی چھوٹی بات پہ ٹیکس لگتے ہیں نا، بل آتا ہے، بجلی کا بل، پانی کا بل، گیس کا بل۔ اگر آپ کو آکسیجن کا بل آتا، اگر آکسیجن انسانوں کے ہاتھ میں ہوتی تو کیا آج تک ٹیکس نہ لگ چکا ہوتا، بارش پہ ٹیکس نہ لگ چکا ہوتا؟ اللہ نے ہر چیز کھلی چھوڑ دی اور انسانوں نے اس کو تنگ کر لیا۔ پھر آیت 101 سے 103 میں گمراہوں کا المناک انجام بتایا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ کی بات سے اب دوبارہ سورت کی اینڈ کی طرف آتے ہوئے بنی اسرائیل کی بات ہے کہ ان کو بھی اللہ نے 9 نشانیاں دی تھی، لیکن بنی اسرائیل نے نہیں مانا۔ ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ وقت کا نبی بھی سامنے آ جائے، جن کے دل میں ہدایت کی طلب نہیں ہوتی وہ نہیں مانیں گے۔ اور پھر آیت نمبر 104 میں قرب قیامت یہود ایک مقام پر جمع کر دیے جائیں گے اور وہیں پھر ان کا حشر ہو جائے گا۔ آج بھی آپ دیکھیے پوری دنیا سے جمع کر کر ایک چھوٹے سے خطے میں اس قوم کو اللہ نے آباد کر دیا، اور اب آخر میں قرآن پاک کی عظمت اور تاثیر کا تذکرہ۔ آپ دیکھیے کہ یہاں قرآن کا بڑا خوبصورت فلو بنتا ہے، یعنی آیت 105 سے 109 میں وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نزل کی بات کر کے قرآن ہے بھی حق اور حق کے ساتھ بھیجا گیا، اور آپ کو ہم نے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا دیا۔ اور یہ قرآن کیا ہے جو ہم نے آپ پہ کھول کھول کے بیان کر دیا، رک رک کے، تاکہ آپ لوگوں کو بتائیے۔ تو قرآن کی عظمت اور اس کی تاثیر سے آج تک کوئی انکار نہیں کر سکا۔ علم والوں کو تو اس کا خوبی پتہ ہے، اور خاص طور پہ آپ دیکھیے آیت 109 کے اینڈ پہ سجدہ ہے، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ کیا پتہ چلا کہ اس قرآن کو پڑھ کے سمجھ بھی آنی چاہیے، اس قرآن کے بعد بندے کو اللہ کی مرضی بھی پتہ ہو، لیکن جو سب سے بڑی چیز چاہیے وہ کیا ہے، وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، وہ ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، روتے ہیں، اور وہ زیادہ کرتی ہے ان کو خشوع میں۔ ذرا اپنے اوپر لیجئے، ابھی تک کے تقریباً 15 پاروں میں کتنی دفعہ میں روئی؟ قرآن کی تلاوت کے دوران کتنا رونا آتا ہے؟ جب رمضان میں تراویح میں قرآن سنتی ہیں تو کیسا لگتا ہے؟ اصل پتہ ہے کیا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ اونلی پرابلم از دیٹ قوم بھی بہت اچھی ہے، دل بھی بڑے پیارے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسا وقت دے اور ہمیں توفیق بھی پھر دے کہ ہم اس قرآن کو سمجھیں۔ آیت 110 میں سارے اچھے نام اور صفات اللہ ہی کے لیے ہیں، بس اسی کو پکارو۔ قُلِ ادعوا اللَّهَ وَادعُوا الرَّحْمَٰنَ، یعنی اللہ کہہ لو یا رحمان کہہ لو، ایما دونوں میں سے جس ایک سے تدعو تم پکارو گے، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو یاد کیجئے۔
اس کے اوپر غور و فکر کیجئے. ہر دن ہی شاید اس پہ بات ہوتی ہے کہ اپنا گول بنائیے کہ رمضان کے بعد آپ نے ایک ایک نام کو لینا ہے. یعنی اس سیشن کو سننے کے بعد جو پہلی ممکن کوشش ہے، وقت ہے، آپ اس میں اللہ کے ناموں پہ غور و فکر کیجئے. اور پڑھنے سے زیادہ اس کو سننے اور سمجھنے کا فائدہ ہوتا ہے. اور آخری آیت جس کے بارے میں علماء بھی بہت کچھ لکھتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ توحید باری تعالیٰ کا خزانہ. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا. آپ کہہ دیجئے ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اولاد نہیں بنائی اور کوئی اس کی بادشاہت میں شریک بھی نہیں ہے اور کوئی بھی اس کا ولی نہیں. وَلَمْ يَقُلْ لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. آپ دیکھیے کہ اللہ کی تعریفیں اور اللہ کو. یہ سورت شروع کس لفظ سے ہوئی تھی؟ سبحان سے. اور آخری آیت میں کیا ہے؟ پہلی کو آپ لگا لیے سبحان اللہ، آخری دیکھیے الحمدللہ، اور کبرہ تکبیرہ میں کیا ہے؟ اللہ اکبر. اور اگلی سورت کہف کس سے شروع ہوگی؟ الحمدللہ. یہ ہے قرآن کا امتزاج. اور آپ کو پتہ ہے کہ مصحف میں تو سورت کہف اور بنی اسرائیل ساتھ ساتھ ہے نا، ایک پہلے ایک دوسری. حالانکہ نزول میں ان دونوں کے بیچ میں کتنا فرق ہے؟ بہت بڑا فرق ہے. آپ حیران ہوں گے قرآن کا مزاج پڑھتے سنتے وقت کہ مختلف صورتیں کئی سال کے فرق پہ نازل کی ہوئی صورتیں قرآن میں جب جڑتی ہیں تو ایسے لگتا ہے موتی کے ساتھ موتی جڑا ہوا ہے. تو سورت کہف اس کی 1 سے 74 آیات ہیں. ادھر ہم جو پڑھیں گے اگلے پارے میں پھر اگلی آئیں گی. اس کے بارے میں چند باتیں نوٹ کیجئے. پہلی بات ہے کہ مستدرک حاکم کی روایت سے آپ پتہ چلتا ہے کہ جس نے جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھی اس کے 2 جمعوں کے درمیان میں روشنی ہو جاتی ہے. کئی روایات میں گناہوں کی معافی آتی ہے. پھر اسی طرح فتنہ دجال سے محفوظ رہنے کی باتیں، اس پہ بہت ساری روایات ہیں. گویا کہ ایک بڑی اہم صورت ہم پڑھنے والے ہیں. پچھلی صورت میں ہجرت کی بات تھی، تو اس صورت میں اصحاب کہف کی ہجرت کا تذکرہ ملے گا. یعنی انشاءاللہ اگر موقع ہوا تو میں اس کو ریلیٹ کرواؤں گی آپ کو آگے جا کر. ابھی دیکھتے ہیں آیتوں کے ساتھ ان کو. تو آیت 1 سے 3 میں قرآن پاک کی عظمت اور اس کا پیغام ہے الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. اصل یہ آیت سمجھ آ گئی نا تو باقی سارا معاملہ آسان ہوگا. دیکھیے تعریف اس ذات کی. پیچھے کیا تھا؟ سبحان الذی اسرا. یہاں الحمدللہ. وہاں بھی نبی کے لیے بھی عبدی ہی تھا، یہاں بھی عبدی الکتاب ہے. وہاں معراج کا سفر تھا، یہاں قرآن کا نزول ہے. کیا پتہ چلا کہ سفر معراج کو تم بہت اہم سمجھو، بہت بڑا سمجھو، لیکن تم اس قرآن کو چھوٹا سمجھتے ہو. قیما لینذر. یہ صفت ہے قرآن کی، سیدھا کر دیتی ہے. یہ آپ کے بگڑے وہ کو قرآن سیدھا کرے گا، ہدایت سے بدکے وہ کو قرآن سیدھا کرے گا. اور قرآن کا مین میسج کیا ہے؟ لینذر باسا شدیدا من لدنہ. آنے والی ایک بہت بڑی تکلیف دہ چیز اللہ کی طرف سے جو چیزیں آتی ہیں دنیا میں بھی پکڑ کی صورت میں، آخرت کی بھی، اس کے لیے یہ سیدھا کرتی ہے، جہنم سے ڈراتی ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ. اور ایمان والوں کو خوشخبریاں بھی دیتی ہے. یعنی قرآن ایک ہی وقت میں ہاٹ بھی ہے اینڈ کولڈ بھی ہے، میٹھا بھی ہے تو کڑوا بھی ہے. اصل یہ کہ آپ کی اپنی زبان کا کیا ٹیسٹ ہے. پھر آیت 4 سے 5 میں ایک گمراہ کن عقیدے کی زوردار نفی ہے. اور وہ عقیدہ کیا تھا؟ قالوا اتخذ اللہ ولدا. ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ادوار میں اللہ کی ذات کے ساتھ کچھ غلط عقائد بنا دیے، جیسے اللہ کے بیٹے، اللہ کی بیٹیاں، نعوذ باللہ اللہ کی بیوی، جنات کے ساتھ اللہ کا نسب. تو یہ آیت آپ کو بتاتی ہے کہ نہ تو اللہ کے بیٹے ہیں، یہ بغیر علم کے باتیں ہیں جو منہ سے نکالتے ہیں، اور یہ کچھ نہیں یقولون الا کذبا. پھر اگلی آیت میں نفس وسلم کی طلب اور تڑپ ہے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. شاید آپ تو اپنے آپ کو ہلاک ہی کر لیں گے اس غم میں گھل گھل کے کہ یہ اس بات پر ایمان کیوں نہیں لاتے. دیکھیے ایک لفظ ہوتا ہے ذبح، جذبہ کہتے ہیں، اور ایک بخا. فرق کیا ہے؟ بخا میں تھوڑا 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 کٹتا جاتا ہے بندہ اور چیز ختم ہو جاتی ہے، یعنی تڑپ ہے، جلن ہے. کیا آپ کے میرے اندر یہ بخا ہے؟ آپ دیکھیے کہ دین کا کام ہو ہی نہیں سکتا بخا کے بغیر. جس بندے کے دل میں انسانوں کی محبت ہوگی، ان سے پیار ہوگا، وہ ضرور اس کے لیے وقت بھی لگائے گا اور مال بھی لگائے گا. اور اللہ ہمیں بھی یہ تڑپ عطا کر دے. آیت 7 to 8 میں
دنیا اور اس کی زندگی کی حقیقت ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَعَ الْأَرْضِ زِینَةً، بے شک ہم نے اس زمین پر جو کچھ بنایا ہے وہ دنیا کی زینت ہے. کیوں؟ لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم ان کو آزمائیں. ایہم احسن عملا، کون اچھے عمل کرتا ہے. اچھا یہاں یہ نہیں آیا ایہم اکثر عملا، کس نے زیادہ کام کیے. آج ہمارا گول کیا ہے؟ کتنے کیے، کتنے سپارے پڑھے، کتنی تراویحیں پڑھی، کتنے عمرے کیے، کتنے صدقے دیے. نہیں، احسن کیجئے، تھوڑا بھی کریں، اچھا کیجئے، کوالٹی کا کیجئے، تاکہ آپ کے بعد بھی وہ کام جاری رہے. اور ایک دن آئے گا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، ایک دن یہ دنیا بالکل ختم کر دی جائے گی. جرس، بنجر، جیسے بڑی سی بلڈنگ کو بلڈوز کر دیا جائے. حرم کے ارد گرد آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے پہاڑ، بڑی بڑی چیزوں کو، پتھروں کو جلا کر پلین کر دیا جاتا ہے. تو ایک دن یہ دنیا بالکل پلین ہوگی. اس کے بعد ذرا سا آپ سورۃ کہف کو سمجھیے. اس میں 4 مختلف فتنوں کی بات آ رہی ہے. پہلا فتنہ ایمان کا فتنہ ہے. اس کے لیے اصحاب کہف کا قصہ ہے، آیت نمبر 9 سے 20 تک. پیچھے ہم نے ہجرت کی بات دیکھی ہے سورہ بنی اسرائیل میں، یہاں پریکٹیکل ہجرت کی بات ہے. اور اصحاب کہف کون تھے؟ یہ حضرت عیسیٰ کے دور کے ارد گرد کے لوگ تھے. اصل میں یہ وہ بچے تھے کہ جن کو اللہ نے چن لیا تھا، یوتھ تھی، ینگسٹرز تھے. ماں باپ جس وقت مصلحت کا شکار ہو گئے، انہوں نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالنے کی بجائے کوچ کیا. مقصد ایک تھا نا، تو سب مل گئے. کوئی کسی جگہ سے آیا، کوئی کہیں سے آیا. ایسے جیسے اللہ کے نبی کے پاس صحابہ جو آئے وہ کہیں سے آیا. سلمان فارس سے آگے، ابو ہریرہ قبیلہ دوس سے آگے، اور آپ کے ساتھ آپ کے ہمسائے ابو لہب کو ایمان نہیں ملا. تو یہاں سے بات سمجھیے، جب آپ کے اندر سچائی ہوگی نا، آہستہ آہستہ اللہ آپ کو آپ جیسے سچے لوگ دے دے گا. لوگ ہمیشہ اپنے مائنڈ کے لوگوں کے ساتھ مل کے چلتے ہیں. دوسری بات اس میں کیا پتہ چلی؟ اللہ کی جو ان پر نعمتیں ہوئیں. غار میں تھے اور اللہ نے اس غار کو انکیوبیٹر بنا دیا. کروٹیں پلٹی گئیں تاکہ بیڈ سول نہ ہو جائے، آنکھیں کھلی رکھی گئیں تاکہ روب پیدا ہو، ایک کتا غار کے باہر کھڑا کر دیا تاکہ دشمن اندر نہ آئے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ایون سورج کو ذرا سا کہا ہٹ کے چلنا، کہیں سارا دن دھوپ میں پڑنے کی وجہ سے جسم نہ جلے، تو لکھیے خالی ہاتھ گھر سے نکلے تھے، اللہ کے راستے میں ہجرت کی. اللہ نے کائنات کو ان کا معاون بنا دیا. اللہ کے نبی کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہجرت کا موقع ہے تو گھبرائیے نہیں، آپ کو بھی صرف 3 ہی دن غار ثور میں رہنا پڑے گا. اس کے بعد تو طلعوا بدروا علینا والی پکاریں سننی پڑیں گی. تو یہاں ہجرت اور ایمان کا بڑا ہی خوبصورت تعلق ہے. ایک تو میں یہاں آپ کو آج ہی دعوت دوں کہ سورۃ کہف کی تفسیر الگ سے سنیے. کسی بھی قرآن کے سیٹ کو کھول لیجئے، آپ ایپ کے اوپر جا کر لفظ قرآن کھولیں تو تفسیر کے آپ کو مختلف سیٹس ملیں گے. یوٹیوب پہ بھی ہیں، جہاں بھی ملیں، یا آپ کسی کا بھی سنیے. میں تو آپ کو وہ بتا سکتی ہوں جو مجھے پتا ہے، لیکن سورۃ کہف الگ سے بھی کی ہوئی ہم نے. اور یہ اتنی خوبصورت صورت ہے اسپیشلی ینگسٹرز کے لیے. تو لہٰذا اصحاب کہف کے ذریعے ایمان کے فتنے کی بات ہے. اسی میں آیت 21 میں ایک میسج آ جاتا ہے کہ قبروں پہ مسجد بنانا منع ہے. جب وہ اصحاب کہف دوبارہ زندہ ہوئے پھر مرے تو کچھ لوگوں نے ان کی قبر پہ مزار بنانا چاہا، اللہ تعالیٰ نے اس سے روک دیا. پھر اسی طرح سے آیت 22 سے ایک عجیب سی بات جو ان لوگوں نے کی، وہ کتنے تھے، اچھا اتنے تھے، اچھا اتنے تھے، یہ تھے وہ تھے. اللہ تعالیٰ نے ان سب سے ہٹا کر مقصد پہ نظر ڈال دی. اور آپ کے لیے موضوع کیا ہے کہ اہمیت تعداد کی نہیں، حاصل ہونے والے اسباق کی ہے. آپ نے سیکھا کہ آپ نے 1 گھنٹہ لگایا، 2 لگائے، 5 لگائے، آپ 5 سال پڑھتے رہے، 10 سال پڑھتے رہے، آپ نے اس میں سے سیکھا کیا. پھر آیت 23-24 میں انشاءاللہ کہنے کا حکم ہے، اور بتایا کہ جس کام پہ آپ انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں وہاں اللہ کی مدد آ جاتی ہے. آپ کو بھی مجھے انشاءاللہ کہنے کی عادت ڈالنی چاہیے. آیت 25 سے 26 میں غیب کی باتیں اللہ کے علم میں ہیں، اس بات کا یقین رکھیے. وَلَبِثُوا فِي الْكَهْفِ 300 سنین وازدادوا 9، 309 سال تک وہ غار میں پڑے رہے. کوئی کہتا ہے وہ اتنا رہے، کوئی اتنا رہے، کیا ہوئے؟ کہا اس کو اللہ پہ ڈال دو، تمہیں اس سے کیا فرق پڑے گا. دیکھیے ہمارے دین کا ایک مزاج سمجھیے،
غیر ضروری بحثیں نہیں کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ جس پہ آپ کے عمل کا کوئی تعلق نہیں۔ تو اصحاب کہف کا قصہ آیت 1 سے 26 تک اگر آپ دیکھیں تو یہ ایمان کا فتنہ تھا۔ آپ کے لیے میرے لیے اس میں عمل کی بات کیا ہے؟ نمبر 1، نیک لوگوں کی صحبت اپنائیے۔ چونکہ یہ ایک ایک کر کے اکٹھے ہوئے، جب جمع ہوئے تو اللہ نے ان کو ایک خوبصورت سا پلیٹ فارم دے دیا۔ دوسری بات ہے کہ آخرت کا حصول ہی مقصد ہو۔ نیکی کے نام پہ جو کام بھی کریں اس میں آپ دنیا کو بیچ میں نہ لائیے، مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ اور دنیا صرف پیسوں میں نہیں ہوتی، شہرت، عزت، نام، رینک، بڑے بننا، آزادی، میں ہوں ایسی، میں ہوں ویسی، ان چیزوں سے بچیے۔ پھر اس کے بعد آگے آئے 27 سے 28 میں صبر آزما حالات میں ایک داعی دین کے لیے کیا ہدایات ہے۔ اللہ کے نبی کو بہت آزمایا جا رہا تھا، تو اللہ نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، اس کتاب کے علاوہ کوئی بات نہ کیجیے۔ یعنی آپ ان ساری تکلیفوں پہ جو آپ کو دی جا رہی ہیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اللہ والے چاہے غریب تھے، عبداللہ بن مسعود تھے، بلال تھے، جن کے کپڑوں سے ہو سکتا ہے بو آتی ہو بکریوں کو چرانے کی وجہ سے، لیکن آپ ان بڑے بڑے سرداروں اور بڑے بڑے خوشبوؤں میں لپٹے ہوئے لوگوں کی بجائے ایسے غریب لوگوں میں اٹھیے بیٹھیے جن کے دل میں اللہ کی تڑپ ہے۔ اب آپ کے اچھا صرف غریبوں میں ہی اللہ کی محبت ہوتی ہے تو غلط ہے۔ آج بڑے کروڑ ارب پتی لوگ آپ کو اللہ سے محبت میں کئی غریبوں اور جاہلوں سے اوپر دکھیں گے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ لوگ کیا ہے اس کو چھوڑ دیجئے، یہ دیکھیے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ پھر آگے جاتے ہیں تو آیت 29 سے 30 میں بیان کرو پورا حق، کوئی مانے یا نہ مانے۔ کئی لوگ ٹویسٹ کر جاتے ہیں زبان کو، اچھا یہ نہ کرو پھر لوگ مائنڈ کر جائیں گے، یہ حکم ہے وہ نہیں۔ تو ان آیتوں کا جو مین تھیم ہے، حالانکہ اس میں جہنم سے متعلق بڑی سخت آیات ہے، لیکن آپ کے میرے لیے اس میں جو پیغام ہے وہ کیا ہے؟ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، کہہ دیجئے حق تو میرے رب کی طرف سے، اب دل چاہتا ہے تو مان لیجئے، دل نہیں چاہتا تو نہ مانے۔ لیکن نہیں مانو گے تو ہم نے ظالموں کے لیے ایک ایسی آگ تیار کی کہ جب اس کی لپٹیں ان کو پکڑ لیں گی اور وہ پانی مانگیں گے۔ یعنی یہ تو وہ آیتیں کہ جن کو پڑھ کر ایک ہی دعا آتی ہے، اللہم اجرنا من النار۔ اس کے بعد آیت نمبر 31 میں جنت کی خوبصورتی بھی ہے، یہ بھی بڑا پیارا مزاج اب قرآن کا دیکھ رہے ہیں۔ جہاں جہنم کی باتیں سن کر دل پہ ذرا سا بوجھ آنے لگتا ہے تو آگے ہی جنت کی آیتیں، اور اللہ آپ کو سب کو ان ساری نعمتوں سے فیض یاب کرے جن کا تذکرہ ہے۔ ہمیشگی کی جنتیں بھی ہیں، زیورات ہیں، اور یہ تو آپ خواتین والی چیزیں ہیں، مردوں کو تو اس سے کوئی اتنی دلچسپی نہیں ہوگی، لیکن عورتوں کو اساور من ذہب، اساور اسورت، ان سے کنگن، ہاں جڑاؤ چوڑیاں، شادی والی چوڑیاں یاد کیجیے اپنی، ہاں ذہب کی ہوں گی، سونے کی، اور کپڑے بھی سبز ریشم کے، اور جو استر لگا ہوگا وہ کوئی سستے کپڑے کا نہیں ہوگا، وہ موٹے ریشم کا ہوگا، اور الرائی کی، تختوں پہ بیٹھے ہیں، موج کر رہے ہیں، روب ڈال رہے ہیں، کوئی کچن میں جا کر پسینہ نہیں بہانا پڑے گا۔ تو کیا یہ جنت نہیں لینی؟ اللہ مجھے آپ کو عطا کرے۔ تو یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلا قصہ پورا ہوا جس کا تعلق ایمان سے تھا۔ اب دوسرا فتنہ مال ہے، باغ والوں کا قصہ، یہ آیت 32 سے 45 تک چلتا ہے، جس میں اللہ نے دو لوگوں کو سمبلائز کر کے ان میں سے ایک کو نعمتوں والا لیکن اللہ سے دور، اور دوسرا جس کے پاس بہت تھوڑا تھا لیکن اللہ سے قریب کر کے آپ کو مجھے جو مورلز اینڈ لیسنز دیے وہ کیا ہے کہ جو اللہ نے دنیا میں نعمتیں دی ہیں نا ان کو حاصل کرو اور پھر اللہ کا قرب پاؤ، اور اگر اللہ نے کم دیا ہے تو صبر کرو اور شکر کرو۔ اور انشاءاللہ کہنے کی بات پیچھے تھی تو یہاں ماشاءاللہ کہنے کی بات ہے، یہ بھی نوٹ کر لیں، قصوں میں سے قصہ نکل رہا ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ باغ والا جو قصہ ہے 32 سے 45 یہ مال کا فتنہ ہے۔ اس میں آپ کو مجھے کیا پتہ چلا؟ نمبر 1، زندگی کی حقیقت معلوم ہوئی، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری راتیں، سکھایا کیا کہ آخرت پہ نظر ہو۔ اس کے لیے اب آگے آیت دیکھیں گے ہم 46 سے 47، مال اور اولاد دنیا کی زینت ہے، اس کو ضرور نوٹ کیجئے گا، اور اس پہ الگ سے لیکچرز بھی موجود ہیں۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، یعنی مال بھی اللہ نے آپ کو دیا، اللہ مبارک کرے، اولاد بھی اللہ نے آپ کو دی، اللہ ان کے دین ایمان کی حفاظت کرے،
ان دونوں چیزوں کو باقیات الصالحات کیسے بنانا ہے، یہ ہے خوبصورت سا پیغام اس پہ۔ اور اس کے بعد آیت 48 میں اکیلے آئے تھے، اکیلے ہی جائیں گے، وَأُرِيدُ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور اپنے رب کے سامنے صف در صف پیش کیے جائیں گے، اور کیا کہا جائے گا؟ لَقَدْ جِئْتُمُونَا، آگے ہو ہمارے پاس، كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا، بل تم تو یہی سوچتے رہ گئے کہ اللہ نے تو کوئی وعدے کی جگہ ہی نہیں رکھی۔ تو آج دنیا میں ہیں، لوگوں میں گھرے ہوئے ہیں، وہاں جائیں گے تو اکیلے ہوں گے۔ تو کیا ہمیں اکیلے ہونے سے گھبراہٹ ہونی چاہیے؟ نہیں، بلکہ اکیلے میں اللہ سے باتیں کرنا سیکھے۔ پھر آیت 49، نامہ اعمال نے سب کو گھیر رکھا ہے، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور کتاب رکھ دی جائے گی اور مجرموں کو تم دیکھ لو گے، مشفقین مما فی، اس کو ہائی لائٹ کیجئے گا۔ قیامت کے دن جس چیز سے ایک مجرم سب سے زیادہ ڈر رہا ہوگا وہ کیا ہے؟ اس کے اپنے اندراجات، اس کے انٹریس۔ دنیا میں بھی جب کسی کے خلاف پرچہ کٹتا ہے یا اس کے خلاف جا کر کوئی تھانے میں رپورٹ لکھی جاتی ہے تو اس رپورٹ کے لکھے لفظوں سے بندہ ڈرتا ہے، اس لیے سوچ کر اپنے اعمال کو مرتب کیجئے۔ پچھلی صورت میں کیا تھا؟ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ، اور یہاں کیا ہے کہ اپنے نامہ اعمال میں جو چیزیں ہیں اس سے ڈرو، اور وہ کہیں گے یا ویلتنا، وَيَقُولُونَ یا ویلتنا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً۔ یہ ہیں تھاٹ پر بکنگ آیتیں۔ آج بولیے تو سوچ کے بولیے، سنیے تو سوچ کے سنیے۔ تو آیت 49 کا ٹاپک ہے نامہ اعمال نے سب کو گھیر رکھا ہے، تو ہم سب کو شعور کے ساتھ جینا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 50 سے 53 میں شیطان کی پیروی کرنے والوں کا برا انجام۔ اور اب یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ایک بار پھر آدم اور ابلیس کا قصہ ہے۔ 9 دفعہ یہ قصہ ہمیں ملتا ہے کم و بیش۔ کیا پتہ چلا؟ اپنے دشمن کو پہچانو۔ پھر اس کے بعد آیت 54 سے 56 میں انسانوں کی اکثریت ہٹ دھرم اور جھگڑالو ہے، یعنی جہاں ان کے سامنے آپ حق بات پیش کریں گے وہ ایک دم جھگڑنا شروع کر دیں گے۔ اور آیت 57 سے 59 سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ آپ بھی سوچئے کون ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ کون؟ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس کو ہائی لائٹ کریے گا۔ جس کو اللہ کی آیتوں سے نصیحت کی جائے فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اعراض کرے۔ آج آپ کے پوری چوائس ہے، آپ اس کتاب کو پڑھیں نہ پڑھیں، سنیں نہ سنیں، بند کر دیں، چھوڑ دیں، اٹھ کر چلے جائیں، لیکن کل قیامت کے دن جو نتائج ہوں گے پھر آپ اس کو بدل نہیں سکتے۔ تو یہاں پہ یہ دوسرا قصہ پورا ہوا، اور کچھ پارٹ قصہ موسیٰ اور خضر کا اس بارے میں جس میں علم کے فتنے کی بات ہے، اور اس کے اوپر اگلے پارے میں بھی کنٹینویشن ہوگی، چونکہ پارے کا شروع ہوگا تو وہاں انشاءاللہ اس قصے کو میں چند جملوں میں سم اپ کروں گی۔ ابھی بس اس سے ایک بات نوٹ کیجئے گا کہ علم کے لیے سفر کی اہمیت ہے۔ حضرت موسیٰ جیسے جلیل القدر نبی جن پہ تورات بھی آ چکی ہے وہ بھی علم کے لیے نکلتے ہیں، اور علم کے لیے نکلنا جنت کے راستوں کو آسان کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی تھی کہ جو آدمی علم تلاش کرنے کے لیے کسی راستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ تو میں آپ سب کو بھی دعا دوں گی کہ آپ کے علم کی یہ تڑپ آپ کے لیے جنت کے راستوں کو آسان کر دے۔ اس قصے کی بات سے ہم انشاءاللہ اگلا پارہ شروع کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب